اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم شیطان کے پڑپوتے حاوا کے ایمان لانے کے واقعے کو بیان کریں گے، اور اس روایت کو خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے بیان کیا ہے، اور اس کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تہامہ کی ایک پہاڑی پر اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک ضعیف شخص ہاتھ میں لاٹھی لیے ظاہر ہوا اور اللہ کے رسول کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ تمہاری کیا تعریف ہے؟ وہ بوڑھے نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ میں حامہ بن ہیم بن الاقیس بن ابلیس ہوں، یعنی حامہ بیٹا ہے ہیم کا، اور ہیم بیٹا ہے القیس کا، اور القیس بیٹا ہے ابلیس کا، تو حامہ بن ہیم بن القیس بن ابلیس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان تو صرف 2 پشتے ہیں، یعنی تم پڑپوتے ہو اس کے، وہ تمہارا پردادا ہے، تو بیچ میں باپ ہے اور دادا ہے۔ تو اے حامہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے حامہ، تم کتنے عرصے سے اس عالم فانی میں زندگی گزار رہے ہو؟ تو حامہ نے کیا کہ یا رسول اللہ، پوری عمر گزار چکا ہوں، بس اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ Just to give you a little understanding کہ میں کس زمانے سے یہاں پر ہوں، جب حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت میں بچہ تھا، لیکن اس زمانے میں بھی میں نے فساد برپا کیا ہوا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا، ٹیلوں پہ چڑھ جاتا تھا، لوگوں کے کھانے خراب کرتا تھا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جو بوڑھا ایسی باتیں کر چکا ہے وہ کتنا برا ہے، اور جو جوان ایسی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ کتنا برا ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اے غلطیوں کو معاف کرنے والے خدا کے رسول، میرے معاملے میں بھی درگزر کا معاملہ فرمائیے اور مجھے ملامت نہ کیجیے، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں اور تائب ہوں، توبہ بھی کر چکا ہوں۔ حضرت نوح پر جو لوگ ایمان لائے تھے میں ان کے ساتھ مسجد نوح میں حاضر تھا، میں نے نافرمان اور سرکش کافروں پر بد دعا کرنے سے ان لوگوں کو روکنا چاہا تھا، میں ہمیشہ ان کی قوم کے حق میں ان کو بد دعا کرنے سے روکنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی روتے اور مجھے بھی رلاتے کہ اتنی تکالیف میں ہم لوگ ہیں، کئی 100 سال گزر گئے تبلیغ میں، پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ الٹا ہم پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے نوح علیہ السلام، میں نیک بخت حابیل ابن آدم شہید کے خون میں شریک تھا، تو کیا آپ اپنے رب کے حضور میری مغفرت کی کوشش فرمائیں گے؟ تو حضرت نوح نے کہا کہ اے حامہ، تم نیکی کا ارادہ رکھو اور نیکی کرتے رہو، اور یہ حسرت و ندامت دل سے ہو، کیونکہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے میں اس کے ذریعے یہ جانتا ہوں کہ جس بندے نے گناہ کیا اور اس کے بعد صدق دل سے توبہ کی، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو اٹھو، وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو حامہ کہتا ہے کہ میں اٹھا اور میں نے نماز پڑھی، اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اے حامہ، تو خوش قسمت ہے، سجدے سے سر اٹھا لے، آسمان سے تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ پھر میں مسلسل 1 سال تک اللہ کے حضور سجدہ شکر میں پڑا رہا، میں سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں ان کی امت کے ایمانداروں کے ساتھ رہا، اور میں نے ان کو اکثر منکروں اور کافروں پر بد دعا نہ کرنے کا مشورہ دیا، اور پھر بھی ایسا ہوتا رہا کہ اس زمانے کے سرکشوں نے زیادتیاں کیں اور لوگوں پر بہت ظلم کیے اور انہوں نے غم زدہ کیا۔ اور پھر میں سیدنا حضرت یعقوب کی زیارت کو بھی بکثرت جایا کرتا تھا، اور میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکان امین میں تھا، اور میں نے حضرت الیاس سے جنگلوں میں ملاقات کی اور اب بھی کرتا ہوں، میں نے حضرت موسیٰ بن عمران سے ملاقات کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت مقدس سکھائی اور فرمایا کہ اگر میرے بعد آنے والے رسول سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ملو تو ان کو میرا سلام پہنچانا۔
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا تمہیں شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ راوی کا بیان ہے کہ تہنیت و سلام کے پیغام کو سنتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھیگنی شروع ہوئیں، اور پیغام کے آخری الفاظ جب سنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آواز میں گریا پیدا ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے جواب دیا، جب تک دنیا کا قیام و بقا ہے میرا بھائی عیسیٰ علیہ السلام تجھ پر سلام ہو۔ اور پھر حامہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا حامہ تم نے امانت کا حق ادا کیا ہے، تم پر بھی سلام ہو۔ اس پر حامہ نے عرض کیا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب تک شریعت موسوی پہ عمل کرتا ہوں جس کی تعلیم بذریعہ توریت مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دی۔ اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں حامہ کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور معوذتین اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ تم کو جب کوئی حاجت پیش آئے تو بلا تکلیف میرے پاس آ جانا اور مجھ سے ملاقات اور رابطہ قائم رکھنا۔ اب آپ کو یہ واقعہ میں ابھی پورا کرتا ہوں، جسٹ 1 منٹ، تاکہ میں آپ کو ایک چیز کی طرف نشاندہی کرا دوں کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ واقعہ تب پیش آیا جب ہم تہامہ کی وادی میں تھے، یعنی کہ یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، اس لیے جو صورتیں آپ نے سکھائی ہیں وہ ساری مکی صورتیں اگر آپ دیکھیں کہ مرسلات ہے، اما یتساءلون ہے، اذا الشمس کورت ہے، معوذتین ہے کہ اس معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں، تو اور پھر سورہ اخلاص ہے، ساری مکی صورتیں، اس لیے واقعہ مکے میں آیا، اس لیے مدنی صورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حامہ کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی، اس لیے میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو وہ شیطان کا پڑپوتا ہو، ابلیس کا پڑپوتا ہو تو بھی ہدایت دے دیتا ہے، اور اس کو یہ شرف بھی نصیب کیا کہ نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں ان کے ہاتھ پہ ایمان لایا، اور تب سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری رسول ہیں جو اس لوگوں دنیا کی طرف بھیجے گئے، ان تک کے تمام رسولوں اور انبیاء سے ملنے کا اس کو شرف حاصل ہوا۔ تو میرا بھائی امید رکھیں، گناہ کیا ہے، خطا کیے، ہم سب خطا کے پتر ہیں، گناہ گار ہیں، سب گناہ کرتے ہیں۔ کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے نیچ یا اس کو لک ڈاؤن نہ کریں۔ گناہ گار بیمار آدمی ہے، بیمار آدمی کی تیمارداری کی جاتی ہے، اسے چھوڑا نہیں جاتا، اور اگر خود میں بھی کوئی گناہ ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، جس نے اس آدمی کو اس جن کو معاف کر دیا، جس کے اتنے بڑے گناہ تھے کہ دنیا میں پہلے قتل میں بھی اس کا ہاتھ تھا اور دنیا میں فساد کیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ صدق دل سے تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے گناہوں کا راستہ پھر اپنایا نہیں اور خدا کی عبادت کرتا رہا۔ تو بس ہم نے بھی یہی اپنا فوکس رکھنا ہے، اور یہی مقصد تھا اس واقعے کو ذکر کرنے کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الله